رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مونکی پاکس مرض کی روک تھام کے لیے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر سخت اسکریننگ یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ربی کی فصل کے لیے یوریا کی پیداوار کے لیے کھاد کے تمام کارخانوں کو بلا تعطل گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کا دنیا کا نمبر 1 BYD برانڈ کا آج اسلام آباد میں آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو مانسون کی شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ایم پاکس کی چیکنگ کے لیے تمام ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر جانچ پڑتال کا مؤثر نظام یقینی بنائیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مونکی پاکس پر بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے مونکی پاکس کو صحت عامہ کے لیے انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے اور پاکستان کو اس سلسلے میں کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے امراض سے بچاؤ کے لیے سرحدوں پر مؤثر نگرانی اور صحت کی خدمات پر نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو ہدایت کی کہ مونکی پاکس کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے۔ صحت کی قومی خدمات کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار ڈاکٹر مختار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک ایم پاکس کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں خلیجی ملک سے آنے والے شخص کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرض کی تشخیص کے بعد متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ شخص کو اہل خانہ سے الگ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ صحت کی قومی خدمات کے رابطہ کار نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں میں اگر خارش، فلو، بخار اور جسم میں درد کی علامات پائی جائیں تو پہلے مرحلے میں وہ خود کو دوسروں سے الگ کر لیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ربی کی فصل کے لیے یوریا کی پیداوار کے لیے کھاد کے تمام کارخانوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں یوریا کی دستیابی اور فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ آنے والے ربی سیزن میں گندم کی کاشت کے لیے کھاد کی مناسب قیمت پر وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد طریقوں پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ درآمد پر زر مبادلہ کے نقصان سے بچا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں سے بھی کہا کہ وہ مارکیٹ پر نظر رکھیں تاکہ یوریا کی قیمتیں مستحکم رہیں اور ناجائز منافع خور فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات میں تعاون کے لیے تیار ہے جن سے نہ صرف سرسبز ٹیکنالوجی کو ترقی ملے بلکہ موٹر گاڑیوں کے شعبے میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کر کے معاشی ترقی اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو فروغ ملے۔ وفاقی وزیر نے ان خیالات کا اظہار آج پاکستان میں BYD برانڈ کے پاکستان میں آغاز کی تقریب میں شرکت کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ BYD الیکٹرک گاڑیوں اور قابل تجدید توانائی کے حل کے لیے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور یہ ماحول دوست نقل و حمل کے نئے دور کا وعدہ کر کے پاکستانی مارکیٹ میں نمایاں طور پر داخل ہوا ہے۔ سینیٹر اورنگزیب نے BYD کا پاکستان میں آمد پر اعلیٰ ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے لیے کمپنی کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ BYD کی پاکستان میں آمد سے نہ صرف نئی گاڑیاں متعارف ہوں گی بلکہ پائیدار مستقبل حاصل ہوگا اور یہ توانائی کی کمی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے ماحولیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف پیکج تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ترجمان عنایت اللہ نے PTV نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی سبسڈی میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکج کے تحت رعایتی نرخوں پر دستیاب اشیاء میں چینی، دالوں اور آٹے جیسی اشیاء ضروریہ کو شامل کیا گیا ہے۔ خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے ملک میں اقتصادی ترقی اور برآمدات کے فروغ کے لیے 4 نئے خصوصی ٹیکنالوجی زونز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئے نامزد خصوصی اقتصادی زونز میں اسلام آباد میں نیسٹ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور ٹیک 7 اسپیشل ٹیکنالوجی زون، لاہور میں مائنڈ برج اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور راولپنڈی میں کیپٹل سمارٹ ٹیکنالوجی زون شامل ہیں۔
पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने मानसून की शदीद बारिशों के तनाजुर में तमाम मुतालिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत की है। उन्होंने एक बयान में तमाम मुतालिका महकमों को नारोवाल, सियालकोट और दीगर अजला में दरियाओं और नालों की 24 घंटे निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। मरियम नवाज ने ज़िला इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल में आवाम को महफूज मकामात पर बरवक्त मुंतकिल करने और इमदादी कैंप्स कायम करने की भी हिदायत की। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।